صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب اس طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جیسے کہ والدین ماں باپ اپنے بچے کو اور بیٹے کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری نشانیاں بتلائی گئی ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی ماشاءاللہ خوبصورت آنکھیں ہوں گی، موٹی آنکھیں ہوں گی، کھلا چہرہ ہوگا اور بڑا باروب باجلال چہرہ ہوگا کہ ان کے چہرے پر دیکھتے ہی انسان کی آنکھیں نیچے کو جھک جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک عام انسانوں کے ہاتھوں سے لمبے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمہ میں اعلیٰ معیار رکھتے تھے۔ ان کے اخلاق کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ تو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ خود اللہ کے پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو جیسے ہماری احادیث کتابوں میں ہے، خاص کر شمائل ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری صفات کا ظاہری جو صفات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، بال کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک کیسی تھی۔ دیکھیں میں اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 پگڑیاں منسوب ہیں احادیث میں، سفید پگڑی، کالی پگڑی، پیلی کا بھی ذکر ہے، جیسے غزوہ بدر میں فرشتے پیلی پگڑی پہن کر مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے۔ بس یہ جو آج کل سبز پگڑی کا رواج چلا ہے، یہ رواج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ کیوں؟ روضہ ایک نسبت ہے بس کہ روضہ رسول کا رنگ سبز ہے، تو اس حیثیت سے انہوں نے اپنی پگڑیاں بھی سبز بنائی، یہ حدیث میں نہیں ہے، بس یہ ایک رواج۔ بھائی اگر کوئی حاکم آتا ہے وہ اس کلر کو چینج کرتا ہے، پھر یہ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ٹھیک ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو کلر رکھا گیا ہے وہی رکھا جائے، بس اس کو چینج نہ کیا جائے، لیکن یہ حدیث میں تو نہیں ہے کہ سبز پگڑی پہنو۔ میں مخالفت نہیں کرتا، لیکن سنت کی بات کر رہا ہوں کہ سنت سفید پگڑی ہے، سنت کالی پگڑی ہے، سنت پیلی پگڑی ہے، اس کے علاوہ سنت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا ذکر، بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پر جو نشان جسم یہ دیکھیں ہتھیلی پر جو نشان لگی ہوئی ہے یہ قدرتی ہیں، یہ انگوٹھے پر نشانات یہ قدرتی، تو اسی طرح قدرتی طور پر یہاں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں تورات میں بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں انجیل میں بھی تھیں۔ تو یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کو تورات و انجیل کو خوب پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں سے واقف تھے۔ ان کے باقاعدہ لوگ آتے تھے، چیک کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کی تلاش یعنی حق کو تلاش کرنے والے لوگ تھے، وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے جیسے نشانیاں دیکھ لی اور رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینے پہ سینہ لگایا اور جناب ہاتھ پہ بیعت کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور جو متعصب لوگ تھے انہوں نے نشانیاں تو دیکھ لی، واقعی ہے تو وہی نبی جس کے بارے میں تورات میں یا انجیل میں بتایا گیا ہے، لیکن چونکہ متعصب تھے کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے، یہودیوں اور عیسائیوں کے نسل سے کیوں نہیں آئے، یہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں آئے، بس اس تعصب کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، یہودی اور عیسائی، یعرفونہ، وہ ان کو یعنی اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، اس طرح جانتے ہیں کہ کما جیسے کہ یعرفون جانتے ہیں ابناہم، بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔